كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتصرين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إني أنا النذير المبين البين النذارة نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة برسلها وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتی ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں: انی انا النذیر المبین، کہ میں کھول کے ڈر سنانے والا ہوں. البین النذارۃ نذیر للناس، میں لوگوں کو ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب دردناک سے کہ کہیں ان پہ نہ عذاب اترے ان کی تکذیب کی وجہ سے جیسے پہلی امتوں پہ اترا ہے. تو یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اللہ ہے کہ اگر پہلی امتوں نے جو جرائم کیے ہیں اور ان پہ عذاب اترے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی وہ جرائم آئیں گے تو صاف بات ہے کہ وہ عذاب اترے گے. لیکن پہلی امتوں کا اور حضور کی امتوں کا ایک فرق ہے. پہلی امتوں پہ ایسے عذاب آئے کہ پوری امت ہی مٹ گئی، یعنی قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم عاد ختم ہو گیا. قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم سمود ختم ہو گیا. فہل تری لہم من باقیہ، کوئی بھی ان کا نہیں بچا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ضرور پناہ ملی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کو کہ پوری امت پوری دنیا سے ختم ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. یعنی اگر عذاب آئیں گے تو ایک علاقے پہ آ گیا، ایک ملک پہ آ گیا، 2 پہ آ گیا، 4 پہ آ گیا. لیکن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امتوں کی طرح پوری امت کا استیصال تو نہیں ہوگا، لیکن عذاب تو آ سکتے ہیں. کیونکہ جب ایک آدمی نے، اصولی بات ہے کہ اگر ایک انسان کو ایک تکلیف ہے، اس تکلیف سے جیسے اس کو سر میں درد ہے تمہیں بھی ہوگا تو تکلیف ہوگی. تو جو اعمال ان لوگوں نے کیے ہیں اگر وہی اعمال ہمارے اندر آ گئے، جیسے بنو اسرائیل ہیں ان پہ بڑے عذاب آئے، حالانکہ وہ سب سے بڑی امت تھی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے علاوہ سب سے بڑی امت جو ہے وہ بنو اسرائیل ہے، اور وہ امت مسلمہ تھی اپنے زمانے میں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے پیغمبر بھی اولو العزم من الرسل، کریم اللہ، جن سے اللہ نے خود کلام فرمایا بغیر واسطے، اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ فضلناکم علی العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دی، عظمت دی. لیکن جب بنو اسرائیل اپنے گناہوں پہ اڑ گئے، تکذیب پہ اڑ گئے، اعراض پہ اڑ گئے، تو پھر ان پر ایسے عذاب آئے کہ جن کا تصور نہیں کر سکتے. تو اگر اسی طرح حضور کی امت بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہی حرکات کرے گی تو ان پر بھی وہی ذلت آئے گی. کھلی سی بات. اب یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ اگر وہ گناہ کریں ان کو سزا ملے، ہم گناہ کریں تو ہمیں چھوٹ ہو. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بات غلط ہے. آگ جو ہے وہ سب کو گرمی پہنچاتی ہے، اور پانی جو ہے وہ سب کی پیاس بجھاتا ہے. سورج کی تمازت سے سب کو جلن محسوس ہوتی ہے، رات کی چاندنی میں سب کو آرام ملتا ہے. یہ تو نئی فطرت ہے، طبیعت ہے اور قدرت کے فیصلے ہیں. اور اتفاق ہمارا یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ ابھی بعض علماء متاخرین نے ان تمام آیات قرآنی کو جمع کر کے یہ جمع کیا ہے کہ پہلی کتنی قومیں گزری ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے.
اور پھر ان قوموں کے اندر کیا کیا گناہ تھے اور کیا کیا عذاب آئے، تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جو گناہ ان ساری امتوں میں تھے وہ سارے گناہ حضور کی امت میں آ گئے، یعنی ان میں تو ایک ایک گناہ تھا نا، لیکن وہ سارے گناہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گئے۔ تو اب جب ہمارا یہ عالم ہو تو پھر اسی کا نتیجہ ہوتا ہے ذلت بھی، خواری بھی، تکالیف بھی، پریشانیاں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ فرمائے۔ اب جناب فرماتے ہیں کما حل بمن تقدمهم من الامم المكذبة لرسلها، کہ جیسے پہلی امتیں گزری ہیں جب انہوں نے تکذیب کی تو جو ان پہ عذاب اترا ہے تم پر اتنا اترے۔ فما انزل اللہ علیہم من العذاب والانتقام، اور اللہ نے دنیا میں ان پر جو عذاب بھیجا، اللہ نے دنیا میں ان سے جو انتقام لیا۔ اگر تم بھی حضور کی نافرمانی کرو گے اور اللہ کے محارم کی انتہا کے حرمات اللہ کرو گے تم پر بھی وہی ہوگا۔ فرمایا کما انزلنا علی المقتصمین المتحالفین ای تحالفوا علی مخالفۃ الانبیاء وتکذیبہم وعظاہم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقتصمین کا معنی کیا ہے؟ متحالفین، کہ ان لوگوں نے آپس میں مل کے قسمیں اٹھائیں کہ بھی قصے ہو جاؤ، قسمیں اٹھائیں، معاہدے کیے کہ ہم انبیاء کی تکذیب کریں گے، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائیں گے۔ كقوله تعالى اخبارا عن قوم صالح علیہ السلام، جیسے اللہ نے قرآن میں قوم صالح کے بارے میں فرمایا ہے قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، کہ ان نے آپس میں معاہدہ کیا، قسمیں اٹھائیں گے رات کو ہم قتل کرتے ہیں۔ اي نقتلهم ليلا، قال مجاہد رحمہ اللہ تقاسموا وتحالفوا، وہ فرماتے ہیں مقتصمین کا معنی قسمیں اٹھانے والے اور حلف اٹھا کے معاہدہ کرنے والے، جیسے اللہ فرماتے ہیں واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، جیسے کافر بڑی پکی پکی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، جیسے فرمایا ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا ان لوگوں کے بارے میں تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی؟ یعنی دنیا میں کافر جو تھے وہ بطور استہزاء مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے پاس دولت ہے، مال ہے، شوکت ہے، تم بھوکے ہو، ننگے ہو، کپڑا تک نہیں، کھانا تک نہیں، تمہیں قیامت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ پہلے تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر قیامت ہوگی تو وہاں بھی سب کچھ ہمیں ملے گا۔ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُكَذِّبُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَقْسَمُوا عَلَيْهِ فَسُمُّوا مُقْتَصِمِينَ، تو ان کو مقتصمین اس لیے کہا گیا کہ وہ کوئی بھی معاملہ دنیا کا کرتے تو قسمیں کھاتے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہی مقتصمین پڑ گیا۔ تو جیسے ان پہ عذاب آیا ایسے تم پر نہ آ جائے۔ قال عبد الرحمن بن زید بن اسلم المقتصمون اصحاب الصالح علیہ السلام الذین تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، وہ فرماتے ہیں کہ مقتصمین سے مراد کیا ہے؟ قوم صالح علیہ السلام، کہ ان لوگوں نے بھی قسمیں کھائیں کہ جب رات ہوتا ہم حضرت صالح کو بھی ان کے آل سب کو قتل کر دیں گے۔ وفي الصحيحين النبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا النذير العريان فالنجا فأطاعه طائفة من قومه فأخرجوا وانطلقوا على بعضهم فرجوا وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش وأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به مثل من نصرني وكذب ما جئت به من الحق۔ اب صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل ما،
میری مثال اور جو چیز اللہ نے مجھے رسالت دے کے بھیجی ہے اس کی مثال ایسے ہے کمثل رجل، جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے، اپنی قوم کو کہے کہ یا قوم انی رأیت الجیش بعینیہ، اپنے قوم کو خبر دے کے میری قوم خبردار ہو جاؤ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لشکر دشمن کا آ رہا ہے، تمہیں پر حملہ کرے گا۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ النَّجَاةُ، خبردار میں کھلا ڈرانے والا ہوں، اور نجات پکڑو، جلدی کرو، بھاگ جاؤ، احتیاط کرو، جیش میں نے دیکھا ہے لشکر آ رہا ہے، تمہیں ہلاک کر دے۔ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کی قوم میں سے ایک جماعت نے تو اس کی بات کو مان لیا۔ فَأَدْلَجُوا وَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، وہ تو رات کو چل پڑے، ادرجو کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، کہ وہ رات کو نکل پڑے اور اس کے بعد وہ اپنے منزل پہ پہنچ گئے اور دشمن سے نجات پا گئے۔ وَكَذَّبَهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ایک قوم کی، اس کی قوم کی ایک جماعت نے کہا چھوڑو جی، جھوٹ بولتا ہے، کہاں لشکر ہے، کہاں آ رہا ہے، آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، وہ دشمن کا لشکر جو ہے صبح کو وہاں پہنچ گیا۔ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، ان کو ہلاک کر ڈالا اور مٹا ڈالا۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، حضور نے فرمایا بالکل یہ اسی طرح کی مثال ہے جس شخص نے میری اطاعت کی اور جو میں اللہ کی کتاب لے کے آیا اس کی اطاعت کی وہ بچ گیا۔ وَمَثَلُ مَن نَّصَانِي، اور جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو میں اللہ کی طرف سے قرآن لے کے آیا، شریعت لے کے آیا، اس کی تکذیب کی، وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ جو قومیں ڈرانے والوں کی بات مان لیتی ہیں اور اپنی ڈرانے والے کی بات پہ رات رات میں نکل گئے وہ بچ گئے، لیکن جو ضد کر کے بیٹھے رہ گئے جی کوئی لشکر نہیں، جھوٹ بولتا ہے، تکذیب کی نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو لشکر نے آ کے ہلاک کر دیا۔ حضور پاک نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے، میں نے بھی اپنی امت کو اللہ کا دین پہنچایا ہے، میں نے بھی اپنی امت کو دین اسلام کے تمام احکام سے مطلع فرمایا ہے۔ تو جن لوگوں نے میری بات مان لی ہے وہ دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے، اور جن لوگوں نے میری تکذیب کی ہے ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ أَيْ جَزَّأُوا كُتُبَهُمُ الْمُنَزَّلَةَ عَلَيْهِمْ فَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں بلکہ ان کے زمانے میں جو ان پر کتابیں ہوتی، عِضِین کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا ٹکڑا کرنا۔ کیا معنی؟ یعنی گویا کہ انہوں نے کتابوں کو تقسیم کر دیا کہ جو کتاب میں بات ان کو اچھی لگتی وہ تو مان لیتے، بالکل جی ہم تورات پہ عمل کریں گے، اور جو ان کے خلاف ہوتی کہتی یہ عمل، یہ بڑا سخت حکم ہے، اس پہ تو ہم عمل نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے بھی یہ کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سوچ لو کیا میری امت بھی تو یہ نہیں کر رہی؟ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن پاک کو لوگ مانتے ہیں، ماشاءاللہ، قرآن پاک کو چومتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں، قرآن اگر ہاتھ سے گر جائے خیراتیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے کتنے احکام ہیں جن پہ عمل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، رمضان میں ماشاءاللہ بڑی اجتہاد کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، لیکن سود نہیں چھوڑتے۔ ان کو پوچھو کہ بھئی سود حرام ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر تو کام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر آج دنیا سے بینک بند ہو جائیں تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم تو مجبور ہیں۔ تو سود والی بات تو نہیں مانتے، باقی ساری مانتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ساری نمازیں روزے پڑھ رکھتے ہیں، لیکن لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دینا ہو تو کہتے ہیں حضرت لڑکیوں کا کیا حصہ ہے؟ ہم نے ان کی شادیاں کی ہیں، ہم نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا، گھر میں کھلایا پلایا، شادی کی، پھر ان کے جناب ہم نے سارے خرچے برداشت کیے ہیں، اب ان کا حصے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں یعنی قرآن میں جب لڑکی کو حصہ دینے کا حکم آیا وہ نہیں مانا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر حکم ہے کہ اپنی بیویوں کا بھی حصہ ہے، وہ نہیں مانے۔
اسی طرح اللہ کے قرآن نے حکم دیا کہ بیویوں کو حق المہر عطا کرو. 1,00,000 کے زیورات تو دے دیں گے لیکن حق المہر نہیں دیں گے. اللہ کے بندے اگر حق المہر ادا نہیں کرو گے وہ تو الگ قرضہ ہے. اگر تم نے زیورات یا تو واضح کر دو بیوی کو کہ تمہاری حق المہر 30,000، میں نے تمہیں زیورات دیے ہیں 50,000، یہ 20,000 کے زیور جو ہیں تمہاری حق المہر میں، تاکہ تمہارا حق المہر کا مسئلہ ادا ہو جائے. لیکن آج کون ہے جو اتنا خیال کرتا ہے؟ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں گھر میں اگر ہماری 4 چارپائیاں گھر میں تھی تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ چارپائی تو میری ہے، اور یہ بیوی یہ چارپائی تیری ہے، اور یہ چارپائی اس بیٹے کی ہے، اور یہ چارپائی اس بیٹے کی. اگر گھر میں 4 کمبل ہیں تو ہم نے بتا دیا تاکہ تقسیم ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی چیز معلوم نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد سارے جھگڑے ہوں گے. اب دیکھیں نا جی، مثال کے طور پر آپ نے بیوی کو زیورات دے دی، اب وضاحت نہیں کی کہ یہ تمہارا ملک ہے یا ملک تو میرا ہے، تمہیں پہننے کے لیے دیے. اب جب جناب خامد فوت ہو گیا تو اب جھگڑا ہو گیا جناب. بیوی کہتی ہے کمارے یہ زیور سارے میرے ہیں، اس نے زندگی میں مجھے بنا کے دیے، میرے پاس ہے. اولاد کہتی ہے کہ نہیں جناب، وہ مالک نہیں بنایا تھا، پہننے کے لیے دیے. اب جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ ایک عالم دین نے حساب لگایا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے 3 پیسے کھائے ہیں تو قیامت میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، کیونکہ قیامت میں پیسے تو ہوں گے نہیں، تو پیسوں کا بدلہ کیا دیں گے؟ اعمال. یعنی 700 وہ نمازیں جو قبول ہیں، مقبول نمازیں. پتہ نہیں ہماری ایک آدھی بھی قبول ہے کہ نہیں. یہ تو 3 پیسے گئے اور ہم تو 3 ملین پی گئے، ہزاروں پی گئے اور ڈکار ہی نہیں گیا. یعنی آج تو اس آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی، بڑا ذہین آدمی، یہ بڑا سیلف میڈ آدمی ہے جناب، یہ کچھ بھی نہیں تھا، 1 سال میں کروڑوں بنا دیے. صاف بات ہے کہ حرام سے کمایا، حلال سے تو بن نہیں سکتا. حلال سے بنے گا تو سیڑھی چڑھے گا، اس میں تو کئی سال لگے. اس طرح جو ایک رات میں کروڑوں پتی اور لاکھ پتی بنتے ہیں تو صاف بات ہے کہ وہ تو پھر حرام سے ہی بن سکتے ہیں، حلال سے بن ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آدمی قیامت میں اپنی بیوی کی حق المہر میں ہی پکڑا جائے اور جہنم میں جائے تو اچھا کما لیا ہے کہ اپنی بیوی کی وجہ سے حقوق العباد ہے، جب یہ ادا کرو یا معاف کرو، 2 باتیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں. اچھا بعض لوگ لکھوانے کے وقت میں تو بہت لکھوا لیں گے، پھر اس کے بعد نہ مانگیں گے، نہ کہیں گے، نہ تقاضا کریں گے. اچھا اب لڑکی جو ہے جو والدین سے سامان لے کے آئے گی وہ کہے گی یہ میرا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب شوہر کا جو ہے وہ کہے گی یہ بھی میرا ہے. بھائی پہلے وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا یہ ملک ہے یا عاریہ. اب دیکھو نا زیور ہے، کیا تم نے وہ اپنی بیوی بیٹی کو مالک بنا دیا؟ اب زکوٰۃ وہ بھریں گے، ہم کیوں بھریں؟ اگر مالک نہیں بنایا زیور وہ پہنے گی لیکن زکوٰۃ تمہیں دینی ہوگی، کیونکہ تمہارا ملک ہے، بیوی پہنے کوئی پہنے. اس لیے ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف کرو، اپنے دوستوں میں رہتے ہو صاف کرو. میرا بھائی دیکھو، میں نے آپ سے 10 ریال 5 ریال 2 ریال لیے تھے، یا مجھے بخش دو یا پھر مجھ سے لے دو، تاکہ قیامت میں تیری دوستی کی وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. اچھا کیا آپ دنیا میں مثلا 4 دوست رہتے ہو، 4 چیزیں منگاتے ہو، تو ابھی جب آپ نے مثلا چینی منگائی ہے، چائے منگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے سب کا حصہ. تو جب تک سب اجازت نہ لیں اس سے آپ کسی کو چائے نہیں پلا سکتے، اس سے آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاؤ. تو مشترک مال ہے، وہ تو سب آدمیوں کا اکٹھا خریدا ہوا ہے. تمہارا تو ہے ہی نہیں کہ تم دوستوں کو لے آؤ اور کھلائے بیٹھ جاؤ کہ جی میرے مہمان آ گئے. یا پھر پہلے بچہ کر کے فیصلہ کر لو کہ بھائی دیکھو ہم جو کٹھا سودا ڈال رہے ہیں، جس کا مہمان آئے گا اجازت ہے کھلا دیں، تاکہ نہ وہ حرام کھائے اور نہ تم قیامت میں پکڑے جاؤ. اگر آدمی معاملہ صاف کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، اور جب آدمی معاملہ صاف کر لیتا ہے تو خدا کی شان ہے کہ اللہ پاک اس کو برکتیں عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے پیسے میں زیادہ برکت ڈالتے ہیں. اور جب آدمی حرام کھائے گا 2 4 5 سال تو بڑی ٹھاٹ باٹ ہوگی. انجام یا جیل میں مریں گے یا گولی سے مریں گے یا کسی سڑک پہ پڑے ہوں گے. انجام پھر یہی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ کھلی مثال
جس نے میری بات مان لی وہ بچ گیا، جس نے میری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وقال البخاری والذین جعلوا القرآن عین قال هم اہل الکتاب جزؤوه اجزاء فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه، کہ اہل کتاب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنی کتابوں کو تقسیم کر دیتے تھے، بعض باتوں پہ ایمان لے آتے اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے۔ حدثنا عبید اللہ بن مسلم بن نبی بیان بعض جعلوا القرآن عین قال هم اہل الکتاب جزؤوه اجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه۔ حدثنا عبد الله بن مسلم بن سفيان بعض قال كما عندنا المقتصبين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى۔ ان نے فرمایا اس سے یہود اور نصارہ مراد ہیں کہ ان کی بھی عادت تھی کہ کتابوں کو تقسیم کر دیتے، جو بات اچھی لگتی وہ مان لیتے اور جو بات بری لگتی وہ چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کے لیے احکام بدل دیتے، کوئی غریب ہوتا تو اس کے لیے احکام بدل دیتے۔ یہ عادت تھی یہود و نصارہ کی۔ قال بھی آدم ربان جاءت الصحابہ فکر وسیم بین وغیرہم نحو ذلک۔ وقال الحكم بن عبان بن عباس جعلوا القرآن عظیم قال السحر، انہوں نے کہا کہ اصل میں قرآن کو انہوں نے کیا کہا کہ یہ جادو ہے۔ وقال اکرم الصلاۃ والسلام لسان کلشن تقول الساحرۃ نال آزحۃ، انہوں نے کہا کہ بجائے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کے کہتے تھے یہ جادو ہے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ العذو السحر بلسان قریش، کہ قریش کی زبان کے اندر اضح جو ہے وہ کہتے ہیں جادو کو، جیسے کہتے ہیں ساحرہ کو آدھیا۔ وقال مجاہدوه اعداء قالوا السحر وقالوا کہانہ وقالوا اساطیر الاولین۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ بعض کافر کہتے تھے یہ جادو ہے، اور بعض کافر کہتے تھے کہ نہیں کہانہ ہے، اور بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں۔ وقال عطا قال بعض النصارى وقالوا مجنون وقال قاهن فذلك الغزین، کہ بعض کافر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جادوگر ہیں، اور بعض کافر کہتے تھے نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں، اور بعض کافر کہتے تھے کہ آپ قاہن ہیں۔ فذلك الذی، انہوں نے کہا عظیم کا معنی یہ ہے اللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ وقال محمد بن ساکر محمد بن ابی محمد نے کہ دو سعید بن عباس ان ولید بن اجتمع الیہ نفر من قریش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم فإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فاجبوا في رأي واحد لا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا۔ ابو بصر فرماتے ہیں کہ ولید بن المغیرہ یہ کافروں کا بڑا سردار تھا، بہت بڑا دولت مند بھی تھا، تو اس کے پاس جماعت کافروں کی سردار جو تھے سارے اکٹھے ہو کے آئے، کیوں وکان ذا شرف فیہم، ان کے نزدیک بڑا آدمی تھا اور موسم حج آنے والا تھا، تو سارے قریش کے جو سردار تھے وہ ولید المغیرہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ مہربانی کر کے مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم مل کے فیصلہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا، کیونکہ حج موسم آ رہا ہے اور موسم حج میں ہر طرف سے لوگ آئیں گے، قبائل آئیں گے، لوگ آئیں گے، سردار آئیں گے، قومیں آئیں گی، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ کافی شہرت پکڑ چکا ہے۔ لازماً لوگ پوچھیں گے کہ بھی ما تقولون فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اب اگر ہم نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا، سب کہیں گے جھوٹے، یہ اتنے آدمی ہیں، مکے میں حضور پیدا ہوئے، ان کی قوم میں پیدا ہوئے، ان کے قبیلے میں پیدا ہوئے، ان کے سامنے جوان ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اس معنی سب جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اتفاق کر کے کوئی فیصلہ کریں کہ حضور کے بارے میں جب لوگ پوچھیں تو ہم کیا کہیں۔ اب جب ہم سارے مل کے ایک بات کریں گے تو لوگ ہماری بات مان لیں گے کہ یاد دیکھو نا جس سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے،
جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے، جس سے پوچھتے ہیں وہ یہی کہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے بات ہماری بچ جائے۔ اصل میں وہ بدبخت یہ تھے، جب حضور کا کوئی قرآن سنتا نا تو فوراً مسلمان ہوتا، کہتے ہاں جادو، جادو بھی ایسا ہوتا ہے نا، سر چڑھ کے بولتا ہے نا، جادو تو ایسا ہوتا ہے، جادو کیا اور فوراً۔ اچھا، جب حضور کوئی غیب کی خبر دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے فارس و روم کی خبریں دی اور بالکل سچی ثابت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط کی خبریں دی سچی ثابت، ہاں دیکھا اس کے بھی جن تابع ہے، یہ کاہن ہے، علم غیب کی باتیں کرتا ہے۔ اور جب حضور ان کو کہتے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے، کہتے دیکھو دیوانہ ہے، مکے میں رہنے کی طاقت نہیں ہے اور پوری دنیا پہ اسلام آ جائے گا، ان کے گھر میں روٹی تو ہے نہیں، تو اب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام غالب آئے گا۔ اسلام کیسے غالب آئے گا؟ بھائی تمہارے گھر میں روٹی ہے نہیں، تم تو ایک ماچس کی تیلی بنانا بھی نہیں جانتے۔ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ معلوم ہوتا ہے بس ایسے دیوانے آ گئے۔ تو آج انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم فیصلہ کریں گے، اگر ہم الگ الگ بات کریں گے نا تو بات بنے گی، تو لہذا ہمیں کوئی ایسی متفق علیہ بات کرنی چاہیے۔ فقالوا انت یا ابا عبد الشمس فقل واقم لنا رأيا نقول به، انہوں نے کہا کہ عبد الشمس، اس کو کہنا عبد الشمس کا نام تھا، کہنے لگے کہ تم کہو چونکہ تم ہی بڑے ہو۔ قال بل انتم قولوا لاسماء قالوا نقول کاہن، کہنے لگے اچھا آپ کا سارے اتفاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کاہن ہے۔ قال ما هو بقاہن، انہوں نے کہا کہ نہیں کاہن تو نہیں ہے، کاہن تو ہوتے ہیں غاروں میں رہتے ہیں، اور نہ نماز نہ عبادت نہ پاکی نہ روزہ، محمد پاک تو ظاہر باطن صاف ہے، یہ کیسے کاہن؟ کہنے لگے اچھا ایسا کہتے ہیں کہ نقول مجنون، دیوانہ ہے۔ قال ما هو بمجنون، انہوں نے کہا یہ بات بھی نہیں چلتی، وہ دیوانہ نہیں ہے، دیوانے تو ہم ہیں جو اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ وہ محمد پاک تو عقل بندوں کا بھی سب کا معلم ہے، انبیاء کا بھی امام ہے۔ کہنے لگے اچھا تو کیا کہنا چاہیے؟ نقول شاعر، فقال ما هو بالشاعر، کہنے لگا حضور شاعر بھی نہیں کبھی سنا ہے حضور نے شعر کہا؟ قالوا نقول صاغر، قال ما هو بالصاغر، جادوگر بھی نہیں۔ قالوا فماذا نقول، کیا کہیں؟ قال والله ان لقوله لحلاوة، کہنے لگا سچی بات پوچھو تو محمد مصطفیٰ جو قرآن پڑھتے ہیں نا اس میں بڑا مٹھاس ہے۔ فما انتم بقائلین من هذا شيئا الا عرف انه باطل وان اقرب القول ان تقولوا هو ساحر فتفرقوا عنه بذلك وانزل الله فيهم۔ اور جو بھی تم کہو نا، سیدھی بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہے، جو بات بھی تم اس کے بارے میں کہو گے نا بنتی نہیں۔ ہاں البتہ یہی بات کچھ قریب ہے، کہو گے جادو ہے، یہی کام جو ہے نا یہ کچھ قریب ہے، کیونکہ یہی الزام سب قوموں نے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے کیا کہا تھا کہ ساحر جادوگر ہے، تو کہنے لگے بس یہی بات جو ہے یہ کچھ یعنی یہ کچھ جھوٹ چلنے والا ہے، باقی تو چل ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب یہی کہیں۔ تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی سحر، یا عضین من اصنافاً، کبھی کچھ۔ اللہ پاک نے تعدید فرمایا میرے محبوب مجھے بھی اپنی قسم ہے، فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں بھی ان سے پوچھوں گا، یعنی میں بھی ان کو سزا دوں گا کہ کبھی قرآن کو جادو کہتے ہیں، کبھی کہانت کہتے ہیں۔ اولئک النفر الذین قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال عطیۃ الاوفی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ لنسألنہم اجمعین عما كانوا یعملون قال ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم قیامت میں ان سے پوچھیں گے
کہ کیا انہوں نے میری توحید اور الوہیت کا اقرار کیا ہے یا نہیں کیا، یعنی یہ سوال کیا جائے گا۔ وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث وابي سليم عن مجاهد في قوله تعالى وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال ان لا الہ الا اللہ، یہ سوال ہوگا۔ وقد روى الترمذي وابو يعلى المسلم في الانبياء من حديث شريك القاضي الذي سيد بن بشير بن نعيك عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين قال أن لا إله إلا الله رواه حديثا ليس مشيا أنس موقوفا وقال ابن جرير أن أحمد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك بن هلال أن عبد الله بن حكيم قال رواه الترمذي عن حديث أنس مرفوعا وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا ذكر الله به يوم القيامة كما يقول أحدكم بالقمر ليلة البدر ويقول ابن آدم ماذا غرك مني به ابن آدم ماذا عملت فيما علمت ابن آدم ماذا أجبت المرسلين۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ والذی لا الہ غیرہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فیقول ابن آدم، اللہ سوال کریں گے ماذا غرک منی بی، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تم نے میری اطاعت نہ کی۔ ابن آدم ماذا عملت فیما علمت، اللہ پاک سوال کریں گے کہ آدم کے بیٹے کیا تم نے جو پڑھا اس میں کیا عمل کیا۔ ابن آدم ماذا اجبت المرسلین، اور جب میرے پیغمبر آئے تمہیں دعوت دی دین کی تو تم نے کیا جواب دیا، یہ سوال ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ وقال ابو جعفر نبی امراض فی قول ابن سوانی ما قال يعمل قال يسأل العباد كل من خلتني يوم القيامة أن خلتني يوم القيامة ما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين۔ حضرت ابی العالیہ اس آیت میں فرماتی ہیں قیامت والے دن ہر بندے سے دو باتوں کے بارے میں تو لازماً سوال ہوگا، ایک توحید کے مسئلے میں کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا، اور دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے پیغمبروں کے بارے میں کیا جواب دیا، اطاعت کی یا نہیں کی۔ وقال ابن عیینہ عن عملک وعن مالک، حضرت ابن عیینہ یعنی سفیان ابن عیینہ فرماتے تھے کہ قیامت میں دو چیزوں کا سوال ہوگا، ایک تو تیرے مال کا سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور دوسرے تیرے عمل کا سوال ہوگا کہ تیرے اعمال جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق تھے کے خلاف تھے۔ وقال ابن عیاد بن ابی قال حدثنا ابن الجواری قال حدثنا یونس الحمدان بن حفص الشیبانی وعاصم بن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا معاذ ان المرء يسأل يوم القیامة عن جميع سعيه حتى يقول عينيه وعن فطاءة التينة بأصبعيه فلا ألفينك يوم القيامة واحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے محبوب خدا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یا معاذ، آپ نے فرمایا معاذ خبردار، قیامت والے دن ہر بندے سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا محنت کی، کیا کمایا، کیا عمل کیا، حتیٰ کہ سرمے کے بارے میں بھی سوال ہو گیا، یعنی اتنی چھوٹی چیز سمجھے اس کے بارے میں سوال۔ وَأَن فَطَاءَتِ التِّينَةِ بِأَصْبَعِهِ، اور اگر اس نے اپنی انگلی سے کسی کے گھر کی مٹی کھتری تھی تو اس کا بھی سوال ہوگا کہ کیوں کھتری تھی، تمہارا گھر تھا؟ جیسے لکھتے ہیں نا، واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، رات کو بیٹھے ہوئے خط لکھ رہے تھے یا کچھ لکھ رہے تھے،
تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں لکھائی جو تھی نا وہ کانے کے قلم ہوتے تھے اور دواس ہوتی سیاہی بناتے تھے پانی ڈال کے اس سے لکھتے تھے، تو خشک کرنے کے لیے مٹی ڈال دیتے تاکہ وہ سیاہی خشک ہو گئی پھر بڑھا دی، تو ان نے دیوار سے تھوڑی سی مٹی لے کے ڈالی۔ رات کو خواب میں سوئے تو آواز آئی کہ اللہ کے بندے، جس گھر میں تم رہتے ہو اس کا کرایہ تم نے رہنے کے لیے دیا ہے یا اس کی یہ دیواروں کی مٹی بھی تم نے خرید لی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر مٹی استعمال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے توبہ کی اور معافی مانگی اور جا کے حقوق و لباس معاف کرا۔ اب خود اندازہ کرو آپ کا یا ہمارا کیا حال ہوگا، خاص طور پہ اللہ رحمت کرے ہمیں تو، آپ تو خیر ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنی برادری کا بڑا ڈر ہے، یہ جو ہمارا اپنی برادری ہے نا مولوی اور پیر، ان کا بڑا ڈر، ان کا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یعنی ایسے ایسے انداز سے لوگوں سے پیسہ وصول کرتے ہیں کہ آدمی کا عقل کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ایسا ایسا رنگ باندھیں گے۔ اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ تقریر کر کے کسی کو مؤثر کر کے اس کے دل کو نرم کر کے اس سے چندہ لینا، یہ پیسہ بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے ڈاکہ مار کے۔ انہوں نے کہا کہ ہم باقی حرکت ہو گئی، بھائی ایک مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہم بنا رہے ہیں اور اس کے تقریباً مثال کے طور پہ 10 لاکھ کا خرچہ ہے، بھائی ہم علاقے کے غریب لوگ ہیں، 2 لاکھ سے چندہ کر دیا ہے، باقی ہمیں ضرورت ہے، جس کا دل کرے گا دے۔ لیکن جناب وہ تو ایسی ایسی کہانیاں بناتے ہیں نا۔ وہ ایک دفعہ ایک حکایت پڑھی کہ ایک مسجد تھی وہ بن گئی، فرش رہ گیا۔ مولوی نے سوچا کہ یار اب یہ سارے علاقے والوں سے چندہ کر کر کے مسجد تو بن گئی، اب فرش باقی ہے، تو نے کہا ٹھیک ہے آج عورتوں کو تقریر۔ تو اس نے جناب خواتین کو تقریر کی کہ بھی اللہ کا گھر بن رہا ہے اور جنت میں گھر بن رہا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی مسجد کو بنایا، اللہ کا گھر بنایا ہے، اور حضور کی حدیث ہے جو گھر بنائے گا اس کو اللہ جنت میں گھر دے گا، اور سارا سنا کے کہنے لگا لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ اس میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ بھئی مردوں نے تو بہت کمال کیا لیکن عورتیں بھی جاری معروم رہ گئیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں ایک بات یاد آ گئی کہ اس مسجد کا فرش نہیں لگا، اور بیویوں یہ دیکھو کہ نماز تو فرش پہ پڑھی جانی ہے، دیواروں پہ تھوڑی پڑھی جانی۔ اگر فرش میں تم چندہ ڈال دو گے تو سارا ثواب تو تم لے گئی، مرد تو سمجھو بار پارے دار بن کے کھڑے ہو، دیواریں چھتیں ہیں، اصل ثواب تو فرش میں ہے۔ بس اب جناب ان عورتوں نے بیچاروں نے زیور پھینکنے شروع کر دیے، کام بن گیا، اور جناب مسجد کا چندہ جو ہے ایک عورت نے پاؤں سے ایک پازیب نکال کے پھینک دی۔ مولوی صاحب ہوشیار سے نظر ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پازیب آئی ہے، دوسری رہ گئی، اور نے کہا بھی ایک بی بی نے ایک ٹانگ کو تو جنت میں داخل کر دیا، دوسری جہنم میں جائے گی۔ اب خدا کا خوف جب اس طرح چندے لیے جائیں ایمان سے کہو انا للہ ہے۔ وہ بیچارے نے دوسری بھی اتار کے پھینک دی، اب یہ تو نہ ہونا کہ ایک ٹانگ جنت میں ہو ایک جہنم میں ہو، میں لٹکے رہوں درمیان میں۔ وہ بیچارے نے دوسری بھی پھینک دی۔ انا للہ، بس دعا کرو اللہ محتاج نہ کرے۔ یہ جب آدمی محتاج ہوتا ہے نا پھر عادت ہو جائے، یہ مانگنا جو ہے یہ عادت، جب یہ عادت ہو جائے نا یہ آپ کروڑ پتی ہو جائیں آپ مانگیں، اب کروڑ پتی۔ اچھا کسی آدمی کو عادت ہوتی ہے قرضہ لے کے گزارا کرنا، وہ ساری زندگی قرضہ ہی لیتا ہے، اس کو قرضے کے بغیر بالکل چارہ ہے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو عادت بن گئی ہے بھیک مانگنے کی، مر جائے گا وہ بھیک مانگے، یہ نہیں چھوٹ۔
حتیٰ کہ حدیث مبارک میں ہے کہ جو لوگ لوگوں سے سوال کرتے ہیں آخر اللہ ان کے چہروں پہ لکھ دیتا ہے اور وہ بھوک پھر قیامت تک ختم۔ بھائی سیدھی بات ہے، ایک بات ہے، کہہ دو اللہ کا گھر ہے، بس دیکھو نا، ایک آدمی تو نہیں بنا سکتا۔ چندہ تو حضور پاک نے بھی فرمایا نا جہاد سے، حضور پاک نے بھی تو صحابہ کو کہا نا تبوک کے لیے چندے کا، لیکن حالات کے مطابق آپ نے کہہ دیا، اس کے بعد اگلے حالات کو چھوڑ دو، اللہ پاک اپنی رحمت کریں گے۔ اور ایک میں آپ کو اللہ کے گھر میں بتلا دوں کہ آپ کسی بھی جگہ مسجد بناؤ گے، مدرسہ بناؤ گے، سرائے بناؤ گے، یتیم خانہ بناؤ گے، آپ بس ایک دفعہ ابتدا کر دیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ کبھی نہیں رکے گا، وہ بنے گا، وہ کبھی روک سکتا ہی نہیں، وہ بنے گا اور مکمل ہوگا اور وہی اللہ پیسے بھیجے۔ اور جس دن تیری نیت میں کھوٹ آ جائے گا وہی کام کھڑا ہو جائے۔ 2 دیواریں بنی ہے نا، کھوٹ آ گیا، پھر قیامت تک دوسری 2 دیواریں نہیں بنے۔ اور اگر تم اللہ کے نام لے کے خلوص کے ساتھ بیٹھ گئے اور تم نے کہا بھی اللہ کا کام ہے، بس ہمارے ذمہ کہنا ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سیٹھ آئے اور 10 لاکھ روپے پیش کیے۔ یہ 1970 کی بات ہے۔ 1970 میں 10 لاکھ کتنے ہوتے ہیں؟ آج تو کروڑ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 10 لاکھ روپے پیش کیے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مدرسے کے لیے چندہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے مدرسے کا بجٹ جو ہے، جو سال میں ہمارا خرچہ ہے، وہ اللہ نے پورا کر دیا، ہمارے مدرسے کو ضرورت نہیں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ مہربانی کریں، چونکہ میں لوگوں کو جانتا نہیں، آپ اور کسی مدرسوں کو بھجوا دیں۔ تو فرمایا بھائی یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے مدرسے ڈھونڈتا پھروں کہ کس کو ضرورت ہے اور کس کو ضرورت نہیں، یہ تمہارا کام ہے۔ تو وہ بیچارہ نہیں آدمی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا، سیٹھ آدمی تھا، پیسے والا تھا، کوئی دماغ خراب ہوتا ہے نا پیسے والوں کا۔ تو کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ اچھا نہیں، حضرت نے وہ چیک دے دیا نا واپس، یوں کر یہ بابا لے جاؤ۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ اچھی بات نہیں، 10 لاکھ روپیہ دروازے پہ آ کے تم ٹھکرا رہے ہو، ایسے دینے والے روز نہیں آئیں گے کہ 10 لاکھ آ کے دیں۔ حضرت نے پہلے تو ادب سے دیا تھا نا، پھر ایسے چیک کو اٹھایا اور ایسے 2 ٹکڑے کر کے پھینکا اور کہا نکل جاؤ مسجد سے۔ تم نے بھی ایسا مولوی نہیں دیکھا ہوگا جو 10 لاکھ کو جوتے پہ رکھتا ہو، جاؤ نکل جاؤ۔ تمہارے جیسے میری جوتے اٹھا دیے، 10 لاکھ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ بیٹھ گیا حیران کہ یہ کیسا مولوی، کیونکہ حضرت ویسے بھی شاہی خاندان سے تھے، باپ دادا جو تھے نا ان کے بہت بڑے شاہی خاندان سے تھے، تو اور ان کے والد بہت بڑے امیر لوگوں میں تھے، پھر اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، اور حضرت کو ڈاکٹروں سے بڑی کیئر تھی۔ مجھے وہاں تکلیف ہو گئی تو میں حضرت کے والد کی خدمت کے لیے 5-10 منٹ چلا جاتا، تھوڑا مٹھیاں چھٹیاں بھر دیتا تھا کہ چلو دعا مل جائے گی مفت کی۔ تو میں ایک دن نہ گیا تو پھر حضرت سے پوچھا کہ بھائی کل نہیں آئے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت مجھے کل سے تکلیف ہے۔ کیا ہو گیا؟ میں کہا پیچش کی تکلیف ہو گئی ہے، ڈسنٹری ہو گئی ہے، اور ڈاکٹروں کی دوائیں لے رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بڑی تکلیف ہے۔ کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے نا، یہ تم ڈاکٹروں کے پاس کیوں گئے؟ میں نے کہا حضرت کیا کرتا ہے، اللہ کے بندے بیوقوف ہو، تو یہ علم دین اسی لیے پڑھا تھا کہ میرے ڈاکٹروں کے پاس جانا تھا، بس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، ابھی تمہیں گولی دیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا نہیں جاؤں گا، میں کیا کو بزرگ ہے، ان کا آپ ناراض ہو جائے کیا کروں گا۔ ایک گولی دی مجھے اور کہا کہ میری گولی کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ یہ گولی ابھی کھاؤ اور جا کے فرسٹ کلاس مرغ مسلم، ایک مرغا پکا ہوا فرسٹ کلاس بھونا ہوا کھاؤ۔ اور نے کہا حضرت مجھے پیچش ہے، اس کے بعد اگر میں مرغ مسلم کھاؤں گا تو مرغ تو انشاءاللہ پہلے مر چکا ہے، میں تھوڑی دیر میں بعد میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا پھر گولی نہیں دیتا۔
یہ میری گولی کے ساتھ شرط ہے۔ میں نے کہا حضرت مہربانی کریں گولی دے دیں، اب ضروری تو نہیں میں مرغا بھی کھاؤں۔ نہیں یہ بس بلایا نوکر کو، بلایا آدمی کو، کہا کہ جاؤ ایک مرغ مسلم بنا کے فرسٹ کلاس مکی صاحب کے لیے لے آؤ اور ہوٹل سے خرید کے لاؤ، مدرسے کا نہ لانا، یہ غریب شریف نہیں ہے، اس کو مدرسے کی روٹی نہ کھلایا کرو۔ وہ بھی ہوٹل سے لیا، مجھے گولی کھلائی اور مرغا سارا مجھے کھلایا، ساتھ بیٹھ کے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ کی شان جناب، بس اس کے بعد پھر تکلیف ہوئی نہیں۔ بس وہ بڑے لوگ تھے جی، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب ہم ان کا نام لے کر بھی چندے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کسی مدرسے کو محتاج نہ کرے، دل سے دعا کرو، اللہ کسی دین کو محتاج نہ کرے، اللہ دین والوں کو عزت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اگر ہم دین والے پٹڑی سے ہٹ گئے تو پھر لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ تو بیچارے انجن ہی اگر گر گیا تو ڈبے تو 1 منٹ میں ختم ہو گئے۔ اصل تو انجن پٹڑی پہ ہونا چاہیے نا جی، اگر انجن پٹڑی سے اتر گیا ساری ٹرین گئی، چلا تو کھینچ تو اس کو انجن رہا ہے، اگر انجن ہی فیل ہو گیا، انجن ہی مانگے تانگے پہ آ گیا تو پچھلی سواریاں مٹی کھائیں گی۔ اس لیے بس دعا کیا کریں، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دنیا داروں کو دے سکتے ہیں، اللہ سرمایہ داروں کو دے سکتے ہیں، اللہ پاک سود خاروں کو دے سکتے ہیں، تو اپنے دین داروں کو نہیں دے سکتے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم عاجز ہیں، رحم کی درخواست کرتے ہیں بس۔ وقال ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ان 2 چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کہاں کمایا، مال کہاں خرچ کیا۔ وقال علی بن ابی طالب فی قولی فربک انصرنا مجمعین ما قالوا یا ابن ثم قال في يوم لا يسأل انس ولا جان قال لا يسألهم هل عملتم كذا لأنه أعلم بذلك منهم ولكن يقول لما عملتم كذا وكذا۔ اب قرآن پاک اس آیت میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ تم نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے اللہ یہ سوال نہیں کریں گے تم نے یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، وہ تو جانتے ہیں، تو کہیں گے بتاؤ کیوں کیا تھا، تو جب مناقشہ آ گیا تو عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ستار یا غفار۔ دعا مانگنے کے لیے میرا بھائی، جمہور علماء کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی واسطے وسیلے کے سیدھی اللہ سے مانگا، کیونکہ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں اسی دعا میں بھی لفظ وسیلہ کا ذکر نہیں ہے۔ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ ساری دعائیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو اللہ سے براہ راست مانگیں۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے جو فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام ابو حنیفہ سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھو؟ اللہ کے بندے، ان کے پاس دلیل قرآن بھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو دلیل ہے وہ قرآن سے، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے چپ۔ اور حدیث میں دلیل یہ ہے، صحیح حدیث مبارک میں ہے جہاں حضور نے خود نماز سکھلائی ہے اور بتلایا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تم کیا کرو گے، امام کیا کرے گا، تم کیا کرو گے، امام کیا کرے گا۔ تو وہاں حضور نے سکھلایا اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر۔ اور وہی حضور نے سکھلایا کہ اذا رکع فرکعوا، اذا سجد فاسجدوا، وہی فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب پڑھے تو تم چپ رہو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔
اسی طرح ایک تیسری حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کا امام ہے، امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا۔ یہ چوتھی حدیث۔ پانچویں حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص رکوع میں آ کے شامل ہو جائے تو اس کی وہ رکعت پوری گنی جائے گی۔ تو اب جب ہم رکوع میں شامل ہوں گے تو صاف بات ہے کہ فاتحہ تو نہیں پڑھیں۔ یہ پانچویں حدیث۔ چھٹی حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اب امام کا وظیفہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنا، اور مقتدی کا کیا ہے؟ آمین کہنا۔ صاف بات ہے، یہ اتنی احادیث مبارک ہونے کے بعد پھر بھی تمہیں اگر امام صاحب پہ غصہ ہے اللہ ہدایت دے، اور ہمارے پاس کا حل نہیں ہے۔ جو قسم اٹھائے، حلف اٹھائے، قسم اٹھائے، پھر پتہ نہیں پھر سب اٹھائے، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ بہرحال قسم اٹھایا ہے تو پہلے تو قسم نہ اٹھایا، اگر قسم اٹھانا ہو تو پھر جھوٹی قسم نہ اٹھا، قسم اٹھانا ہو تو اٹھا کے پھر نہ توڑا کرو، اگر کبھی ٹوٹ گئی تو پھر 8-10 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ کہتا ہے کہ جی جو اذکار صبح اور شام لکھے ہوتے ہیں، صاف بات ہے کہ صبح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو صبح ہو گئی، اسی طرح جب مغرب کی اذان ہوگی تو غروب ہو گیا، شام شروع ہو گئی، اور بعد میں وضاحت ہوتی ہے کہ عصر کے بعد مغرب تک۔ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی فوراً پڑھے یا بعد؟ پہلے سبحان اللہ وہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھ کے پھر آیت الکرسی۔ اسی طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کہتے جی قرآن پاک کی کسی آیت کا عدد نکال سکتے ہیں؟ بالکل نہیں نکال سکتے۔ یہ عدد نکالنا اگر کوئی شریعت کا حکم ہوتا تو حضور پاک خود صحابہ کو سکھا دیتے۔ یہ جیسے تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد نکالا ہوا ہے نا 786، یہ پتہ ہے 786 کس کا عدد ہے؟ یہ ہری کرشنا کا عدد ہے، ہندو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 786 بنتا نہیں۔ لے آؤ کوئی علم والا ماہر جو عدد جانتا مجھے بنا کے دکھائے کیسے ہے۔ وہ تو 1188 ہے، اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ تو ہری کرشنا ہندو کا عدد ہے۔ اسی طرح عدد نکالو گے قرآن سے؟ اچھا عدد صغیر ہے، عدد کبیر ہے، کون سا؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، باطل ہیں۔ درود کے بغیر وضو مکمل ہے؟ ہاں بالکل مکمل ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہوتی تو حضور پاک نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر نماز نہ پڑھو، قبروں سامنے ہوں تو نماز نہ پڑھو، قبر کے اوپر کھڑے نہ ہو، قبر کے اوپر ٹیک نہ لگاؤ۔ تو اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور اوپر حکم دیتے کہ طواف کرتے رہو۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ جب اللہ نے ہمیں کعبے میں پہنچا دیا پھر بھی قبریں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اصل میں لوگوں نے دماغ میں بٹھا دیا ہے نا جی، کام جو ہے نا وہ قبر والوں کے بغیر ہوتا نہیں، تو اس لیے وہ بیچارے پریشان ہیں کہ چلو کسی پیغمبر کی قبر ہی آتا جائے۔ اللہ کے بندے، یہ بعض کتابوں میں ہے کہ 70 پیغمبر دفن ہیں زمزم سے لے کر حجر اسود تک، بعض کتابوں میں ہے کہ یہاں قبر اسماعیل ہے، لیکن یہ ساری روایات غلط، روایات صحیح نہیں ہیں۔
کیونکہ اگر یہ روایات صحیح ہوتی تو سرکار دو جہاں کبھی ان کے اوپر پاؤں رکھنے کا حکم نہ دے، کیونکہ قبر کی توہین کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، قبر کے اوپر بغیر چلنا گناہ ہے، پاؤں رکھنا گناہ ہے، ٹیک لگا کے قبر پہ سونا گناہ ہے، قبر سامنے ہو تو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا گناہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیسے اجازت دے؟ عقل کرو۔ کہتے جی کہ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے اور دوسرا عمرہ کرنا ہے تو کیا احرام کے کپڑے دھوئیں گے؟ کیوں وہ پلید ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے؟ نہیں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسئلہ کیوں پوچھا جاتا ہے۔ کیا لوگوں نے دماغ میں بٹھایا کہ چونکہ تو نے ایک عمرہ کر لیا ہے، بڑا گندا کام کیا ہے، کپڑے سارے گندے ہو گئے، لیا تھا پہلے دھو۔ بے وقوف آدمی، جب تک احرام ٹھیک ہے 100 عمرہ کرو، جب خراب ہو جائے دھو ڈالو۔ صفا مروہ پہ چڑھتے ہوئے جو دعا ہے وہ ہر چکر میں پڑھیں۔ بالکل ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیت مبارک۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق عبدہ نصر وعدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شیء۔ ایسے نہ ایک کچھ نہ پڑھو، دوڑنے کا نام صفا مروہ ہے، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، 7 چکر لگاؤ، بس کام ہو گیا۔ ارے آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال کٹوائے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پر اگر ٹک لگایا ہے تو ادھر تو ادھر تو ادھر دم پڑ گئی، یا اس طرح پھروائے، یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارے سر کا اتر جائے۔ قبر کے بعد کھڑے ہو کے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا کوئی ثابت ہے؟ حج والے دن روزہ جو آدمی حج نہ کرے وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھے، اس کو انشاءاللہ اللہ 2 سال کا حدیث میں ثواب دیتے ہیں، لیکن جو حج کرے وہ روزہ نہ رکھے۔ جب قبر کے پاس جائیں بس دعا السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم الصادقون ونحن الاثر، اس کے بعد دعا کریں اللہ نے مغفرت کرے۔ اب میرا بھائی اب اتنی چیزیں نہیں پڑھی جا سکتی، مسئلہ ہے نہیں، مسجد نہیں پڑھا جاتا۔ یہ بہتر یہ ہے کہ کسی مفتی کے پاس لے جائیں۔ میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ آپ نے مکہ دیکھا ہے تھوڑی دعا، اس سے بڑی دعا کیا قبول ہوتی کہ خدا سے تمہیں اپنا گھر دکھایا، مکے میں بلایا، کعبہ دکھا دیا۔ اب یہ ضروری تو نہیں نا کہ ہر آدمی کو پیسے ملیں، یہ تو نعمت، پیسے بہتر نعمت ہے یا کعبہ بہتر نعمت؟ جب اللہ نے تمہیں اپنا گھر دکھا دیا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ باقی مشکلات بھی حل کر دیں گے۔ اب وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ضروری تو نہیں کہ جب ہم مانگیں فوراً دے دیں، وہ جب چاہیں گے دیں گے۔ حضرت ایوب نے کتنے سال دعا مانگی اور اب پیغمبر ہے، حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، کتنے سالوں کے بعد بیٹا ملا، یعنی 7 سال کا بیٹا بچھڑا اور جناب جب 50 سال کا ہو گیا تو ملا۔ مجھے مسجد میں جماعت نہیں ملا، میں اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے 2 آدمی آ گئے، ٹھیک ہے بس دل میں نیت کر لو، امام بن جاؤ، نماز پڑھا دو، تم بھی فرض پڑھ رہے ہو وہ بھی فرض پڑھ رہے، کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں۔ اگر تکبیر اولا ہو جائے اللہ اکبر اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو آپ 2 قدم بڑھ کے آگے جا سکتے ہیں،
لیکن شرط یہ ہے کہ کعبے سے سینہ ادھر ادھر نہ ہو، یعنی بالکل سیدھے چلے جائیں۔ میں مکہ شریف کا رہنے والا ہوں، میں مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے واپسی پہ میں جدے آیا اور ایک دن جدے رہا، پھر میں نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، کیونکہ آپ واپسی جدے کی نیت سے آئے تھے، مکے کی نیت سے آئے ہی نہیں تھے۔ کہاں ہے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مکان مالک کو نہیں پکڑا، کفیل کو نہیں پکڑا، تو یہ جن نے پکڑا ان سے پوچھو، میں کیا کر سکتا ہوں۔ غیر وطنی کا مسلمان کا ہسپتال میں جانا منع ہے، آپ جاہل ہیں، کون الو کا کہتا ہے کہ منع ہے؟ علاج منع ہے، عیادت کرنا تو منع نہیں کہ پوچھنے بھی نہ جاؤ۔ بے وقوف تم ہوگے، داڑھی والا بے وقوف ہے، چٹ لکھنے والا بے وقوف ہے، داڑھی والا تو بے وقوف ہے۔ اللہ کے بندے، ایک ہے علاج، علاج منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ تمہارا علاج مفت ہوتا تھا 50 سال، لیکن ہم نے کیا قدر کیا کہ دوائیں لے کے اپنے ملک بھیج دیں، دوائیں لے کے بیچ دیں، یا دوائیں لے کے گند کے کچرے کے ڈبے میں ڈالیں۔ جب یہ حشر انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بند کرو۔ جب ہم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کریں گے، اللہ اس نعمت سے ہمیں محروم کر سکتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ تمام جو مشکلات ہیں نا میرا بھائی، ایک طرف تو تمہیں بڑا غصہ آ جاتا ہے، جی اجنبی کا علاج ہی نہیں ہوتا، پہلے سوچو کیوں نہیں ہوتا؟ کہ 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، علاج مفت، دوا مفت، اسپتال مفت، آپریشن مفت، دنیا کے کسی ملک میں بھی مفت نہیں ہوتا۔ جو بڑے بڑے امیر ملک ہیں نا، جو اپنے آپ کو اس وقت بڑی طاقتیں کہتے ہیں، وہاں جتنا علاج مہنگا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں ہر آدمی کی انشورنس ہے، انشورنس کارڈ دیتا ہے، اور پیمنٹ جو ہے انشورنس کمپنی کر دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ علاج مفت ہوتا ہے۔ یہ واحد ملک الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جہاں تمام علاج مفت، تعلیم مفت، کتابیں مفت۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ باہر سے جو طالبہ آتے تھے پڑھنے کے لیے، ان کو رہائش دو، کھانا دو، اور مہینے کے بعد 1000 ریال بھی دو۔ لیکن ہم نے کیا شکر ادا کیا 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 کیا